الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے بہت ساری حلال نعمتوں کو پھیلا رکھا ہے، جن حلال نعمتوں کے ذریعے ایمان والا اپنی دل کے سکون کو حاصل کر سکتا ہے۔ آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نظام میں اپنی سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو دین متین دیا ہے، جو مضبوط دین دیا ہے، جس کا رشتہ پیدائش سے لے کر جنت کے داخلے تک مرحلہ مرحلے سے، وقفے وقفے سے ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے اور ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، تو اس کی سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز ایمان والے کے لیے دین کی سمجھ ہے۔ دین کی سمجھ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، اللہ اسی کو دیتے ہیں جسے کچھ نوازنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ آدمی بہت سارے کام دنیا میں ایسے کرتا ہے جسے وہ دین سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بے دینی ہوتی ہے۔ اسے وہ محبت رسول سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی محبت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ الگ الگ ناموں سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی چیز صحیح ہے، اگر یہ چیز غلط ہوتی تو اتنا بڑا طبقہ کیسے اس راستے پر چلتا۔ لوگوں کو دیکھتا ہے اور ان کے طریقوں کو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اگر غلط ہوتا تو معاشرے کے اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہوتے، تو ہو نہ ہو یہ چیز صحیح ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، وہ دین کی سمجھ بہت اصل چیز ہے۔ اللہ نے جتنی حلال نعمتوں کو بیان کیا ہے، وہ حلال نعمتیں اللہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بعد میں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے جو وہ راستے جن سے آدمی حرام تک پہنچ سکتا ہے، اس کا تعین فرمایا کہ دیکھو یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تم یہاں نہیں جا سکتے ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسانوں پر سب سے پہلے گناہوں کا الہام کیا، یعنی دلوں پر یہ بات اتار دی گئی کہ یہ ریڈ لائنز ہے، اسے تم کراس نہیں کر سکتے، یہ لمٹ ہے، یہ حدود ہے، یہ اسلام کے اعتبار سے حلال و حرام کی باؤنڈری ہے۔ اگر تم اس کو معمولی سمجھ کر کراس کر لو گے تو پھر جو ہے اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے۔ اللہ آگے بتاتے ہیں پھر تقوی یعنی ان فجور سے، ان نافرمانیوں سے دوری کا راستہ ہم نے بعد میں اتارا۔ سب سے پہلے انسان کو گناہوں کے راستے بتا دیے گئے کہ اس سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور دوسرے نمبر پر بتایا کہ دیکھو اس سے بہتر یہ چیز ہے۔ آدمی سو رہا ہے، اس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، پیارے اللہ نے تمہارے لیے بہترین وقت نماز کا فجر کا رکھا ہے، تمہیں اپنی نیند پیاری ہے، حالانکہ نیند سے بہتر نماز ہے تمہارے لیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر بتاتے ہیں الصدق ینجی، سچائی آدمی کو نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ اس کی کئی ساری مثالیں، واقعات ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جھوٹ آدمی کو کیسے نجات دیتا ہے اور ہلاکت کیسے آتی ہے، سچ کیسے آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ سے ہلاکت کیسے آتی ہے۔ تو اللہ نے اس کا بدل ضرور بیان کیا ہے۔ ایسے ہی کئی سارے حلال طریقے بتانے کے بعد بتا دیا کہ اس کے مقابل میں حرام راستے ہیں، ان سے تمہیں بچنا پڑے گا۔ دیکھیے اسلام تابع داری کا نام ہے، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اسلام تابع داری کا نام ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنے کو سپرد کر دینا پڑے گا، تمہیں اپنے کو ٹوٹلی طور پر اسلام کے ہینڈ اوور کرنا پڑے گا۔ یہاں تمہاری رائے، تمہاری اوپینین، تمہاری بات، تمہارے دل و دماغ میں آنے والے خیالات یہاں نہیں چلنے والے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، حوالے کر دو، تمہاری اپنی بات نہیں چلنے والی ہے۔ دنیا والے کسی طریقے پر چل رہے ہیں، وہ راستہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے، اور ترقی کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر، اور جو ہے لیٹسٹ ایڈوانس کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا آپ جوڑ لیں، تمہیں اچھا دکھائی دے، لیکن اسلام پسند نہیں کرتا تو تمہیں اس سے بچنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس وقت کی سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی پریشانی وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی، عورتوں کی بے پردگی اور بے حیائی کا ایسا فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے کہ جس سے اچھے اچھے لوگ بے فکر نظر آتے ہیں، چاہے اس میں ماں باپ ہوں، ذمہ دار ہوں، ادارے کے ذمہ دار ہوں، مسجد کے ذمہ دار ہوں، ہر کوئی بچیوں کی بے راہ روی اور ان کے راستے سے بھٹکنے کو لے کر بولتے تو ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ٹھوس فیصلہ اور قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ گنے چنے لوگ ہیں جو بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا طبقہ بچیوں کی تعلیم کا تو کہتا ہے، لیکن وہ بچیاں ان مردوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ کر اٹھ کر کیسے اپنے دامن کو بچا کر لائیں، اس کی ویسی فکر اور کوشش نہیں ہوتی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ آج 14 فروری کا دن بہت لوگ جانتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہے، یعنی محبت کا دن۔ کوئی کسی کو پرپوز کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے سامنے اپنے دلی خواہش کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ مہینوں سے آج کے دن کا انتظار کرتا ہے کہ کیسے 14 فروری آئے اور محبت کے دن میں اپنی محبوبہ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز پیش کروں اور اس کو کھلاؤں گھماؤں جس سے اس کے دل کے اندر میری جگہ بیٹھ جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ جس سے میری امت امتحان میں پڑ جائے گی، آزمائشوں میں پڑ جائے گی، میری امت کے لیے میں سب سے بڑی فتنے اور آزمائش کی چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ بنی اسرائیل کا فتنہ اور ان کا امتحان عورتوں سے لیا گیا، میری امت کا فتنہ مال اور عورت ہے۔ گویا ساری دنیا کے امتحان ان دو چیزوں میں ہو رہی ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، ایک ہے دولت، ایک ہے عورت۔ اس کا صحیح استعمال، اس کو صحیح کیسے کام میں لایا جائے، اگر ہمارے سامنے دینی سوچ نہیں ہوگی تو پھر ہماری زندگی لیفٹ رائٹ ہوتی رہے گی۔ اسلام ترقی سے نہیں روکتا ہے، اسلام ترقی سے نہیں روکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایسے ایک بیٹھک ہوئی، اس میں ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی حضرت بہت اسلام کے اندر اچھا کھانا، اچھا پینا اور اچھی زندگی گزارنا تو پسند کیا گیا ہے، ہم اچھی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ میں نے کہا آپ اچھی زندگی، اچھی لائف اسٹائل ضرور گزاریے، لیکن اسلام کی باؤنڈری میں رہ کر گزار سکتے ہیں۔ میں اور آپ مسلمان ہیں تو ہماری طرز زندگی اسلامی ہونی چاہیے۔ انگریز نے سب سے پہلے مذہب کو اپنے سے الگ رکھ دیا کہ بھئی ریلیجنس کیا چیز ہے، اس کو رکھو کونے میں۔ ہم اپنے من کے راجا ہیں، اپنے دل میں کوئی بات آتی ہے، دل جسے اچھا سمجھتا ہے وہ اچھی بات ہے، دل کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتا وہ جو ہے بری بات ہے۔ گویا سب کچھ انسان کا اپنا نفس ہوا، جس نفس کی پوجا پاٹ اور اس نفس پرستی کا اللہ کے نبی نے بتا دیا آج سے 1400 سال پہلے کہ لوگوں اعداء عدوک الذی بین جنبی، تمہارا دشمن وہ نہیں جو تمہارے مال کو کھا جائے، جو تمہارے جائیدادوں کو ہڑپ کر جائے، جو تمہاری پراپرٹی کو ہڑپ کر جائے، اور جو تمہارے جان تمہارے خون کی تلاش میں ہو، جو تمہارے جان کی تلاش میں ہو، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہارے دو بازو کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، نفس، کہ آدمی کو اپنی بات پر، اپنی سوچ پر، میں پنے پر بڑا غرور ہوتا ہے۔ بھئی ہم جانتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہماری ایکسپیرینس ہے، میں کیا کم ہوں، ایسے ہی ہمارے بال سفید ہو گئے، ہماری زندگی ایسے ہی کھپ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میں پناہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے یہ نفس کہ جس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دوسرا بڑا دشمن شیطان ہے جو انسان کو راستے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دیا کہ ان دونوں کو دشمن اگر بناؤ گے تو تمہارے لیے سارے دشمن چھوٹے نظر آئیں گے، یہ دو دشمن بڑے نظر آئیں گے۔ تو انگریز کے سامنے، ان گوروں کے سامنے جن کی ترقی کو دنیا بہت کچھ سمجھتی ہے، ان کے سامنے مذہب 2 ٹکے کی نہیں ہے، 2 پیسے کی نہیں ہے۔ جا کر دیکھیں یورپ کے اندر کالج کے چرچ کے اوپر لکھا ہوا ہے فار سیل، کئی سارے 100 چرچ ایسے موجود ہیں آج بھی جن کی بکری لگائی جا رہی ہے، جن کی بول لگائی جاتی ہے کہ بھئی اب یہ کسی کام کے نہیں رہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ مذہب کو کوئی درجہ انہوں نے نہیں دیا۔ کہ کیوں آئے وہاں آ کر بیٹھ کر کیوں پادری کے سامنے اس کی باتوں کو سنیں اور وہاں آ کر دل کا سکون کیوں حاصل کریں؟ دل کی سنو، دل بھی تو کوئی چیز ہے، اپنے من کی سنو، تمہارا من بھی تو کوئی اپنا، اس کا بھی تو کوئی وزن ہے، اس کا بھی تو کوئی درجہ ہے شریف جو ہے ماحول کے اندر۔ کئی سارے علماء نے اس بات کو اقرار کیا ہے کہ آج کے چرچوں میں میں خود کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے بتایا کہ ان چرچوں میں ہم نے جمعے کے بیانات کیے اور جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں، گویا وہ مسلمانوں نے خریدا ہے اور وہاں پر مسجدیں ہیں، وہ چرچ مسجد بنی، باہر سے تو چرچ ہے لیکن اندر سے مسجد ہے۔
ایسا قانون ہے وہاں پر کہ باہر کی شکل نہیں بدل سکتے تو اندر سے مسجد ہے۔ اگر ہمارا مسلمان طبقہ، مسلمان نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ بھی اگر ان سے مرعوب ہو کر اسلام کو اور مذہب کو کوئی درجہ نہیں دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا ڈر تھا اللہ کے نبی کو کہ میری امت بھی بنی اسرائیل، جو قوم جس نے ایک ایک دن کئی سو نبیوں کا قتل کیا تھا، ان کے راہ پر چلے گی اور انہی کے طریقے پر زندگی گزارے گی۔ اللہ کے نبی کو اس بات کا ڈر تھا پھر ہم ترقی کے نام پر انہی کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے بچے کل کے دن مذہب سے، اسلام سے بیزار ضرور ہوئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور پچھلے لوگوں کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارو گے۔ اگر ان میں کا کوئی انسان بنی اسرائیل کا پچھلے زمانے کا گو، یعنی جسے ہم گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں، جو پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے بڑے بڑے جو ہیں شکار لوگ اس کو پہاڑوں پر اس جانور کو لے کر مارتے ہیں تو وہ جا کر چپک جاتا ہے، پھر رسی کے ذریعے سے اس پہاڑ پر چڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اس کو لوگ بہت سارے کاٹ کر کھاتے بھی ہیں، جس کو گوہ کہتے ہیں اردو کے اندر، ہماری لوکل لینگویج کے اندر گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان میں کا آدمی کوئی گوہ کے بل میں گھس کر نکلا ہو، یعنی ایک چھوٹا سا جانور، اس کا بل کتنا ہوگا، اگر کوئی طبقہ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا اگر گوہ کے سوراخ میں گھس کر نکلا ہو تو تم بھی اس بات کی کوشش کرو گے ان کے راستے پر چلتے ہوئے کہ ہم بھی اس راستے سے اس بل میں گھس کر نکلیں۔ آج دیکھ لیجئے ہماری یہ باتیں صرف مسجد کے اندر ہیں، 80% 90% مجمع معاف کیجئے گا مجھے، اس بات سے خوش نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر دین اسلام کے ماحول کو قائم کرے۔ آپ بتائیے کتنی مرتبہ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے لڑائی مول لی، بچیوں کے اسلامی پردے کے نام سے، بیویوں سے، بیوی سے اور رشتہ داروں سے کتنی ہماری دشمنی ہوئی اسلام کے نام پر کہ آپ اسلامی ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں گھروں کے اندر، بیوی آڑ آ گئی، سالہ آڑ آ گیا، رشتہ دار آڑ آ گئے، آپ اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں، ان سے آپ کی دوستی ختم ہو گئی، رشتہ داری میں فرق آ گیا، اس لیے کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ چنے ہو سکتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ہماری رشتہ داری باقی رہے، ہماری پڑوسیوں سے دوستی بنی رہے۔ تیسری صدی کے اندر ایک پادری تھا، روحانی پادری جسے کہا جاتا ہے۔ الگ الگ واقعات آج کے دن کے تعلق سے ویلنٹائن ڈے کا جو نام دیا گیا، ویلنٹائن کون ہے جی؟ الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، مدر ڈے، ٹیچرز ڈے، فادر ڈے، پتہ نہیں اور کیا کیا ڈے ہیں جی۔ ہیومن رائٹس کے نام سے بھی ایک دن منایا جاتا ہے ان ممالک کے اندر جو اس وقت کے فرعون اور ظالم اور جابر ہیں، جو لوگ قانون بنائے، اقوام متحدہ یونیٹیشن جو ہے، جو قانون بناتی ہے، وہی سب سے پہلے قانون توڑتے ہیں۔ انسانی حقوق کا دن تو وہ مناتے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی ذرا برابر پاسداری نہیں ہے، سارا اپنا مفاد ہے، پیسے کا کھیل ہے، جس کی طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جس کی طاقت چلتی ہے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے، پیسے کے زور پر، ہتھیاروں کے زور پر، مال کے زور پر، دوائیوں کے زور پر۔ کسی حکومت کے پاس دوائیاں زیادہ ہیں، اس کی بات منوائی جائے، وہ اپنی بات منواتا ہے۔ کسی حکومت کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، وہ اپنی بات منوا لیتا ہے۔ تو انہوں نے الگ الگ نام دے رکھا ہے، تو یہ کیا بلا ہے ویلنٹائن ڈے؟ الگ الگ باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے، روم کے اندر جو آج کا ترکی کا علاقہ ہے، وہ پچھلے زمانے میں روم کہلاتا تھا، وہاں ایک پادری رہتا تھا۔ جب
بادشاہ کلیڈائس، اس کا نام لکھا ہے کلیڈائس، سیکنڈ کلیڈائس، وہاں کا بادشاہ جو تھا کلیڈائس دوم، یعنی دوسری مرتبہ جو بادشاہ بنا اس نام کا، اس نے ایک پادری کو گرفتار کیا اس جرم میں۔ اس نے ایک قانون بنایا تھا کہ بھئی اگر نوجوانوں کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ نوجوان فوج میں بھرتی نہیں ہوتے ہیں۔ اب جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے فوج بنانے کی، آرمی سسٹم جو ہے کریٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ہمیں نوجوان نہیں ملتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، بال بچوں میں مصروف ہو کر اپنا جو ہے گھریلو نظام چھوڑ کر فوج میں آ کر بھرتی ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اس نے قانون بنایا کہ آج سے ہمارے ملک کے اندر نوجوان نسل کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ تو ویلٹائن نام کا ایک سینٹ ویلٹائن یعنی ایک پادری تھا، اس نے یہ بات عام کی نوجوانوں کے بیچ میں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ اس نے ایک جگہ انتظام کیا، لڑکیوں کو اکٹھا کیا، لڑکوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے وہاں پر ان لوگوں کی شادیاں کرائیں۔ اس جرم میں وہ جیل کے اندر گرفتار ہوا۔ اس جیل میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس جیلر کی لڑکی سے اس کی محبت ہوئی، پھر بادشاہ کو پتا چلا، اسے سولی پر لٹکایا گیا، اور وہ دن اس کا نام ویلٹائن تھا۔ تو اس دن کو 14 فروری کو اس کی معشوقہ ہر صدی کو ویلٹائن ڈے مناتی تھی، جس کو دیکھتے دیکھتے آج کے دن اس کو یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یوم محبت نہیں ہے، یوم بے حیائی ہے، بے حیائی کا دن ہے۔ محبت کا تعلق اللہ سے ہے، محبت کا تعلق ماں باپ سے ہے، محبت کا تعلق صحیح رشتوں سے ہے، جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، اس کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کی محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں باپ کی محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن یہ کلچر جب سے ہمارے ماحول کے اندر آیا، اس نے سارا ماحول کو برباد کر کے رکھا ہے۔ اور کالج اور اسکولوں کے اندر کیا حالات ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ کو بولنے کے لیے مائک دے دیا جائے تو مجھ سے زیادہ واقعات آپ بیان کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کیجیے۔ حیا ہی سب کچھ ہے، آپ کے اندر حیا نہیں ہے، آپ کی بچی پنڈلی دکھاتے ہوئے، چہرہ دکھاتے ہوئے، ٹائٹ کپڑے پہنتے ہوئے کسی اسکول کو جاتی ہے، یاد رکھیے گا ایسے کپڑے پہن کر جا کر پڑھنے سے بہتر ہے وہ کسی چھوٹے اسکول میں پڑھے جہاں پر اس کی اچھی تعلیم نہ صحیح ہوتی ہو لیکن میڈیم لیول سے تو اس کے کلاس چلتے ہوں۔ آپ کو اسلام کو فرسٹ رکھنا چاہیے، سیکنڈ درجے پر دوسری ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ پہلے مسلمان بنائے گئے ہیں، بعد میں آپ کے ساتھ دنیاوی رشتے جڑے ہیں۔ کیا پہلے کے لوگ بغیر ڈگری لیے کہ اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے؟ الگ الگ نام، الگ الگ واقعات اس ویلٹائن ڈے کے نام سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن سارے کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلٹائن تھا کسی جرم میں گرفتار ہوا، جیل میں رہتے ہوئے جیلر کی لڑکی سے محبت ہوئی، اور وہ لڑکی اور اس کی محبت جب پکڑی گئی تو بادشاہ نے اس کو سزا دی اور سولی پر لٹکایا۔ وہ دن 14 فروری تھا، اس دن سے وہ لڑکی جب تک وہ رہی ہے یوم محبت اور ویلٹائن ڈے کے نام سے یوم محبت مناتی رہی ہے۔ اسی کا وہ دیکھتے کہ دیکھتے آج بھی وہ تاریخ یاد دلائی جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے، حیا سب کچھ ہے۔ الحیاء خیر کلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں حیا ہی سارے کا سارا خیر ہے، بے حیائی کے اندر کوئی بھلائی اور کوئی جو ہے تمہیں نیکی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بھلے آپ کو اچھا ایجوکیشن نظر آتا ہو، اس کی فیوچر اچھی نظر آتی ہوگی،
اللہ کو ناراض کر کے آپ مسلمان ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو کونے میں ڈھکیل کر آپ اپنے بچے کی فیوچر بناتے ہیں. وہ فیوچر بن تو جائے گی, ڈگری اچھی تو لے لے گی, کیا پتا آئندہ چل کر اللہ اپنی ناراضگی کے فیصلے کر لے. کتنے ایسے واقعات ہیں, ایجوکیٹڈ بچیاں 1-2 مہینے میں طلاق لے کر آ گئی گھروں میں, ان کا نباہ نہیں ہو سکا, انہیں ایسا ماحول نہیں مل سکا. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی شامل حال رہی. شادیوں میں پیسے برباد کیے اور شادیوں کے اندر 100 نہیں ہزاروں لوگوں کی نمازیں چٹ ہوئی. اب جس شادی کے اندر جو ٹوٹل سنتی عمل ہے اس میں آپ نے سارے بے حیائی کے کام کیے, بے پردگی کے کام کیے, بے نمازی کے کام کیے ہیں, وہاں پر اللہ کی برکتیں اور اللہ کی طرف سے دعائیں کہاں سے شامل ہو سکتی ہیں. آپ اپنے بچی کو موبائل ضرور دیجئے, لیکن اس کا وقت رکھیے کہ آپ کالج کے کوئی کام کے لیے ورکس کے لیے دے رہے ہیں, آپ دے کر لے لیجئے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھماتے ہیں, پھر ان کی آزادی کا رونا بعد میں جا کر روتے ہیں. کیا افسوس ہے رونے, پہلے ہی رو لیجئے, پہلے ہی ان کا رونا رو لیجئے. آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو زہر دے رہے ہیں, تو سلو پائزن دے رہے ہیں. دیتے وقت یہ بتا دیجئے کہ بھئی ہم 2 گھنٹہ دیں گے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں. ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں دیندار گھرانوں کے. مسجد کے امام صاحب کی بچیاں, باہر کی بات کہہ رہا ہوں, جو حالات ہمارے سامنے ہیں, مسجد کے ذمہ دار علماء کی بچیاں تک ان فون کے فتنوں سے بچ نہیں سکی. کالجوں میں پڑھتے ہیں, وہاں پر تعلقات ہو جاتے ہیں اور فون سے سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو سارے معاشرے کے اندر بدنامی ہونے لگتی ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی بات آگے بڑھنے کے بعد اس کو دبایا جائے, اس کو صحیح کیا جائے. شروع سے بتایا گیا کہ جو جو چیزیں بے حیائی کی طرف لے جا سکتی ہیں ان بے حیائی کے کاموں سے بچانا پڑے گا. وَالْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ, لوگوں حیا سے سوائے بھلائی کے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. تم اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو, تمہاری بھلائی چاہتے ہو, اپنی زندگی کے اندر بھلائی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, حیا کو سامنے رکھو. حیا کی شروعات ہوتی ہے پردے سے, اور پردے کا گہرا تعلق ہے حجاب سے, اور حجاب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے بھی اسلامی اسکالر جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر, وہ کہتے ہیں حیا جو ہے چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے, چہرے کا پردہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. ارے چہرہ ہی تو سارا فتنے کا محور ہے, چہرے ہی سے تو سارے فتنے شروع ہوتے ہیں. چہرے پر نظر پڑنے کے بعد ہی تو سارے قصے کہانیاں شروع ہوتی ہیں. اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو معاشرہ تھا, اس وقت کی جو سوسائٹی تھی, ان لوگوں کے لیے پردے کے احکامات اتارے گئے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ کتنا پاکیزہ معاشرہ, کتنا پاکیزہ ماحول. اس زمانے کے لوگوں کے اندر اللہ رب العزت پردے کے احکامات اتار کر بتا رہے ہیں کہ لوگوں سوچ کر دیکھو کہ نبی کی بیویوں کو اگر پردے کا حکم دیا جا رہا ہے تو تمہاری بیویاں اس سے کہیں زیادہ پردے کی حقدار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اچھی اچھی بیویاں مل سکتی ہیں, اگر یہ فیشن پرست ہیں تو ان کو بلائیے, ان کو طلاق دے کر چلتا کیجئے. یا نساء النبی, اے عورتوں, اے نبی کی عورتوں, لستن کاحد من النساء, تم ہر عورت کی طرح, جنرل عورت کی طرح تمہاری زندگی نہیں ہو سکتی. ان اتقیتن, اگر تم تقوی کی زندگی گزارتی ہو, بچ کر رہتی ہو, تو سیدھی بات ہے, تو پھر فلا تخضعن بالقول, اپنے آواز کو بلند نہ کرو. پھر کیا ہوگا؟ عورت کی آواز بلند ہوگی, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, تو تمہاری آواز کے پیچھے لالچی آدمی پڑ جائے گا کہ آواز اتنی اچھی ہے تو عورت کتنی اچھی ہوگی. جس کے دل کے اندر بیماری ہوگی وہ تمہارے پیچھے پڑے گا.
اللہ رب العزت نے کتنا معاملہ بتایا، پردے کی کیسے احکامات بتایا۔ اگر گھر پر مرد نہیں ہے، عورت جو ہے کسی کے آنے پر پوچھتی ہے کون ہے، تو اسے یہ نہیں کہا گیا کہ عورت اپنی نارمل آواز میں پوچھے کہ بھئی تو کون ہے۔ شریعت نے بتایا کہ آواز بدل کر بات کرو۔ اس کی آواز، عورت کی آواز کے اندر ایک لچک ہے، اٹریکشن ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ آواز کا ٹیون بدلاؤ، ایسے انداز سے پوچھو کہ بھئی سامنے والے کے دل کے اندر ذرا برابر نیت کی خرابی کا موقع نہ ملے۔ 2-3 مرتبہ کڑک آواز سے اگر عورت بات کرے گی تو سامنے والے کے دل میں اگر کوئی غلط خیال ہو بھی تو بھی وہ بدل جائے گا۔ یہ تعلیمات کس جنگل کے جانوروں کو ہم دیں؟ بتائیے، معاف کیجیے گا مجھے، یہ باتیں عورتوں کو کون جا کر سمجھائے گا؟ آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے، آپ تو مصروف ہیں، آپ بزی رہتے ہیں، آپ کا شیڈیول ٹائٹ ہے، آپ جو ہے کاروبار کے اندر مصروف ہیں، تو پھر آپ راضی ہو جائیے اس بات سے کہ آپ کے گھر کے اندر مسلمان تو ہوں گے لیکن دین بیزار ہماری نسل پیدا ہوگی۔ دین بیزار ماحول بنانے سے بنے گا، ایسے ہی ماحول نہیں بنے گا، میرے بیان سننے سے ماحول نہیں بنے گا۔ آپ کو 2-4 باتیں تو معلوم ہو سکتی ہیں، یہ دل کے اندر آپ باتوں کو لیں گے، گھر کے جا کر اس ماحول کو بنانے کی کوشش کریں گے، تب جا کر وہ ماحول قائم ہوگا۔ کچھ کتابیں پڑھیے، علماء حقہ کی کچھ کتابیں پڑھیے، ان کے سامنے دین کے صحابہ کے واقعات پڑھ کر سنائیے۔ فرانس کا ایک عرب میرے سے کہنے لگا، الحمدللہ میں اپنے گھر کے اندر گھر کی عورتوں کو لے کر 2.5 گھنٹے کی تعلیم کرتا ہوں، قرآن کے بھی حلقے لگتے ہیں، ایمان آخرت کی بھی باتیں ہوتی ہیں، فضائل اعمال کی بھی تعلیم پڑھتے ہیں، صحابہ کی بھی زندگی ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ بتائیے فرانس جیسے ماحول میں بچوں کی تربیت کے لیے اس گھر کا مرد 2.5 گھنٹے دے سکتا ہے، تو آپ پاؤ گھنٹہ کیوں نہیں دے سکتے؟ آدھا گھنٹہ کیوں نہیں دے سکتے؟ لہذا ہماری بچیاں اگر ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو اس میں پورے کا پورا قصور ہمارا ہے، اپنا ہے۔ ہم نے ان کو وقت نہیں دیا، ہم نے سب چیزوں کے لیے وقت تو دیا لیکن بچیوں کے لیے، بچیوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں دیا۔ ہمارے نظروں میں ساری چیزیں اہم تھی، ہمارا دوست اہم تھا، پارٹی کو جانا اہم تھا، کسی ریسٹورنٹ میں اپنے بچیوں کو لے کر جانا اہم تھا، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو بنانا اہم نہیں تھا۔ سارے گھر کا جھگڑا گھر کے مرد بنیاد ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں، آپ اس پر فوکس نہیں کریں گے تو کوئی جبرائیل آ کر آپ کے ذہن کو بدلنے والا نہیں ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، شبلی آ کر آپ کو توفیق دینے والے نہیں ہیں، آپ کے کان پکڑ کر آپ کو راستہ بتانے والے نہیں ہیں، آپ کو خود جاگنا پڑے گا۔ اس سے برا وقت اور کیا آپ کو چاہیے کہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہماری بچیاں بڑی تیزی سے اسلام سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، اور اینول ڈے چل رہے ہیں اسکول کے اندر، کیسے ناچ گانے ہوتے ہیں، کیسے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، کوئی ڈیوٹی ہو گیا آپ کے اندر، آپ کی پیشانی پر جھلڈی تک نہیں آتا۔ اس اینول ڈے کے اندر بے حیائی اور بے پردگی اور ناچ گانے اور بت اور جو ہے پیشانی پر ہندوؤں کے نشانات لگا کر، ان کے کپڑے پہن کر آپ کے بچے ناچ گاتے ہیں۔ گویا دھیرے دھیرے اس کلچر کی محبت آپ ان کے دلوں میں اتار رہے ہیں۔ ہاں، اللہ نہ کرے کسی بد نصیب کی بچی کی موت اس وقت میں آ جائے۔ پچھلے دنوں ایک اداکارہ ناچتے ہوئے دھڑام سے کی، مائنر اٹیک ہوا۔ اللہ نہ کرے میرے اور آپ کی بچی جو مدرسے میں پڑھتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، آپ نے اس کی فیوچر کو اچھا کرنے کے لیے ایسے اسکول میں ڈالا جہاں ناچ گانے سکھائے جاتے ہیں، بے حیائی سکھائی جاتی ہے، لڑکوں کے ساتھ جو کرش کرنا سکھایا جاتا ہے اور بے حیائی کا ماحول ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایسی جگہ پر آپ کی بچی پڑھ رہی ہے۔ گویا ایک ہی پیالے میں آپ اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، دوسرے ہی پیالے کے ساتھ آپ اس کو پاخانہ بھی دے رہے ہیں، نہ وہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، نہ وہ اس پاخانے سے دور رہ پائے۔ ہوشیار ہو جائیے، آپ اس پر راضی ہو جائیں کہ بھلے 4 پیسے بچے ہمارے کل کے دن کم کما لیں،
ان کی اسٹیٹس 4 درجے ڈگری کم ہو جائے، لیکن مسلمان بن کر تو مرے۔ ساری محنت کیوں ہے؟ ساری کوششیں کیوں ہیں؟ یہ مسجدیں کیوں بنوائی جا رہی ہیں؟ آپ جانتے ہیں شہر بنگلور کو اللہ نے کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، آج سے 20 سال پہلے سنتے تھے 700 یا 750 مسجدیں ہیں، اس وقت میں 1350 مسجدیں الحمدللہ ہمارے شہر بنگلور کے اندر۔ یہاں سے بیٹھ کر دین بتانے والے، ان کا کام یہ نہیں ہے میٹھی میٹھی باتیں کریں تو آپ کو خوش کرنا بہت آسان ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان باتوں پر کہنے، لیکن اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں بھی جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنے بچوں پر رحم کھائیے، ایسے اسکولوں سے، ایسے ماحول سے بچائیے جو دھیرے دھیرے سلو پائزن کے طور پر بچوں کے ذہن کو بدل رہے ہوں، دماغ کو بدل رہے ہوں، ان کے اندر کلچر جو ہے، ان کے دماغ کے اندر کلچرز کی محبت پیدا ہوتی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جو میں نے شروع میں کہا، دین کی سمجھ بہت بڑی سمجھ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، جس بندے سے اللہ بھلا چاہتے ہوں، جس بندے کو اللہ کچھ دینا چاہتے ہوں، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ صبح شام 5 نمازوں میں اللہ سے دین کی سمجھ مانگیے، اے اللہ آپ نے مجھے دین کے راستے پر تو ڈال دیا ہے، لیکن دینی سمجھ نصیب فرمائیے، جس دینی سمجھ کے بعد میں اسلام کا راستہ اختیار کر لوں، نبی والا راستہ اختیار کر لوں۔ میرے دوستو، ایمان پر بچا، ایمان کی حالت میں مرنا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ زندگی بھر مسلمان بن کر رہے، ایمان موت پر نہیں ملی تو جو ہے سمجھ لیجئے سارے کا سارا خسارے میں گیا، نقصان میں گیا۔ ایمان کی زندگی جو گزارے گا، ایمان کی موت اسی نصیب ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔